بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں BN TV۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی عمران ڈوگر BN TV چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک لازمی کریں۔ آج اپنے اس ولاگ میں ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات کروں گا۔ ایشو ہے طریقہ اعتماد کا، کیا وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، اور کیا اس کے بعد جو اپوزیشن کا اگلا محاذ ہے وہ پنجاب حکومت ہے، اور تیسرا اس میں پورے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، کیا اپوزیشن واقعی چاہتی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں یا کچھ معاملہ اور ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو تحریک اعتماد پیش ہو چکی ہے اور حکومت جو ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس والے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سندھ اس میں منرف اراکین تھے، وہ پائے گئے، ان کے خلاف اب جو حکومت ہے ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کر رہی ہے، اور اسپیکر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنے، یا ان کو اس دن جس دن ووٹنگ ہوگی ان کو قومی اسمبلی میں نہیں آنے دینا۔ اس والے سے جو اپوزیشن ہے ان کا پورا زور اب تک اسی پہ لگا ہوا ہے کہ جو اجلاس ہے فوری طور پر بلایا جائے اور کیا کہتے ہیں اس پہ ووٹنگ کرائی جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ ہے، اس دن پریڈ ہوگی، ملکی اور غیر ملکی مندوبین بھی شرکت کرتے ہیں، اس کے علاوہ OIC وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی ہے۔ تو اسلام آباد میں اس حوالے سے کافی گہما گہمی ہے۔ تو 23 مارچ تک تو نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملے ٹھنڈے رہیں گے، لیکن 23 مارچ کے بعد جو طریقہ اعتماد ہے اس میں تیزی آنے کی امید ہے۔ اپوزیشن اپنے سارے کارڈ شو کرے گی اور عمران خان پہ پورا دباؤ بڑھائے گی کہ عمران خان جو کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف طریقہ اعتماد ہے وہ کامیاب ہو۔ اگر منرف اراکین کو روکا گیا تو میں بھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے کہ وہ اتحادیوں کو توڑنے کی پوری کوشش کرے گی۔ لیکن یہ تو جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، تو جو بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پہلے اپنے 2 ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر اس کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ جو نومبر 2022 میں ایک نئی اہم تعیناتی ہونی ہے تو وہ خان صاحب اپنی مرضی کی نہ کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات زبان زد و عام ہے PTI حکومت اور جو عمران خان ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے بہت اچھا ورکنگ ریلیشن ہے۔ تو ان کی پوری کوشش ہے کہ جنرل فیض حمید اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، لیکن جو طاقتور حلقے ہیں وہ کسی اور کا نام چاہتے ہیں یا ایک ایکسٹینشن چاہتے ہیں یا جو بھی ہے۔ اس حوالے سے یہ سارا معاملہ جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پہ منحصر ہے۔ اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ اگر تو معاملہ طے ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، 1-2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کچھ باتیں باہر آ رہی ہیں، اس میں مختلف لوگوں کی باتیں ہیں، مختلف کیمپ کی باتیں ہیں، کچھ مسلم لیگی کیمپ ہیں، کچھ حکومت کے کیمپ ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے کیمپ ہیں، لیکن اصل بات بظاہر کسی کو بھی معلوم ابھی تک نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ صرف اپنی مرضی کی بات عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں، لیکن اندر کیا 3-4 بڑوں کی ملاقات میں طے پایا ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے کہ جس میں وہ پورا امید ہے کہ جو لوگ منحرف ہو کے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، تو اس میں کچھ لگتا ہے کہ ان کو وعدے وہی دلائے گئے ہیں، کچھ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ اپوزیشن کی بھی اس میں کچھ ابھی تک جو ان حالات میں اپوزیشن اس ملاقات کے بعد کچھ مایوسی نظر آ رہی ہے۔ لیکن خیر یہ سارے معاملات اپنے پہلے 2 ولاگ میں بھی میں نے بتائے تھے کہ ایک تقرری سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو اپوزیشن ہے ان کا اس پہ تو کنسنسس ہے کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں، کسی کی مرضی پہ۔ اپوزیشن کا اپنا نہیں، کسی کی مرضی پہ ہے، لیکن اپوزیشن کا اس بات پہ آگے اختلافات ہیں کہ اس کے بعد حکومت بنے گی، وہ 6 ماہ بعد رہے گی یا 1.5 سال رہے گی۔ جو پیپلز پارٹی ہے تو وہ جو نئی حکومت بنے گی طریقہ اعتماد کامیاب ہونے کے بعد، جو بھی وزیر اعظم بنا وہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 سال 1.5 سال جو رہتا ہے وہ پورا کرے۔ لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بعد فوراً الیکشن ہو جائیں، 6 ماہ 5-6 ماہ وہ سارا سسٹم چلے اور وہ اگلے الیکشن ہو جائیں۔ لیکن جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بنیادی طور پر اس کی متقاضی نہیں ہے۔ عموماً یہ سال میں پھر 3 حکومتیں چینج ہوں گی۔ اگر طریقہ اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے بعد وہ اسمبلیاں توڑ دیتا ہے یا نئے الیکشن کا اعلان کرتا ہے، پھر پوری حکومت بنے گی، اس کے بعد پھر نئی حکومت حلف لے گی، تو یہ 1 سال میں تقریباً 3 حکومتیں بن جائیں گی۔ لیکن اس کے بعد جو ملک کا معاشی
کباڑہ ہوگا وہ پہلے اس ملک کے معاشی طور پہ یہ بہت کمزور ہے، لیکن 1 سال میں یہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس جو روڈ میپ اپوزیشن دے رہی ہے اس حوالے سے ان کی ادھر بھی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے۔ تو بظاہر اپوزیشن اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب پہ ایک پریشر بڑھا رہے ہیں کہ کسی طرح وہ جو ان کی من پسند کر رہی ہے یا ایکسٹینشن ہے اس حوالے سے وہ ہو جائے اور وہ معاملات اتنے لمبے نہ جائیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ اس کے علاوہ 23 مارچ میں نے آپ کو بتایا کہ پریڈ ہوگی، اس میں وزراء خارجہ کی کانفرنس وغیرہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد یا عمران خان کے خلاف محاذ ہے اس میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن نے جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں بھی تحریک عدم اعتماد پیش کر دینی ہے۔ یہ ہم سنا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے نون لیگ کے ہیں اور پیپلز پارٹی وغیرہ کے لوگ ہیں، ایم پی اے انہوں نے ریکوزیشن پنجاب اسمبلی میں سائن وغیرہ کر دی ہیں اور چند دنوں میں اگلے دنوں میں وہ جمع ہو جائے گی۔ تو اس تمام سیاسی محاذ پہ 23 مارچ کے بعد کافی تیزی آنے والی ہے، سیاسی محاذ گرم ہونے والا ہے۔ تو لیکن میں نے پہلے اپنے 2 ولاگ میں بھی کہا تھا کہ نہ تو اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب اقتدار سے اتریں یا اور نہ ہی یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، لیکن وہ ان کا دباؤ ہے کہ وہ ایک دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب پہ ایک دباؤ رہے اور وہ جو ان کی ایک من پسند فیصلہ ہے ان کا بازو مروڑ کر اب وہ لیا جائے۔ اب دیکھیں اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہاں تک رزسٹ کرتے ہیں، کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ تحریک عدم اعتماد کو بھی ناکام بناتے ہیں اور اپنی من پسند تقرری کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس ملک کے طاقتور وزیر اعظم ہوں گے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی 5 سال پورے نہیں کر سکا، تو نظر آئے گا پھر وہ 5 سال تو لازمی پورے کریں گے، لیکن آئندہ کیا ہوگا اس 5 سال کے بعد وہ تو پھر 5 سال کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ یہ عمومی طور پہ مجموعی طور پر صورتحال ہے۔ اپوزیشن کی جو ساری تحریک عدم اعتماد کی جو بھی یہ کھیل رچایا گیا ہے وہ محض خان صاحب سے ایک من پسند تقرری کرانے کی وجہ ہے جو نومبر 2022 میں ہونی ہے۔ جو ہی اگر خان صاحب اور طاقتور حلقوں کے کچھ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپوزیشن کی جو یہ تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے تو پھر یہ ٹھوس ہو جائے گی۔ پھر یہ عمومی طور پہ اس کو ایک موڈ میں لے جانے کے لیے کچھ جلسے جلوس کریں گے، کوئی تحریک چلا دیں گے 1-1.5 ماہ 2 ماہ بعد، آگے روزے آ رہے ہیں، تو معاملہ یہ 30 مارچ تک عمومی طور پہ یہ طے ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی بڑا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کو اور جو DGISI ہیں اس کو برطرف کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کئی خبریں گردش میں رہی ہیں، لیکن بہت ہی ہنگامہ خیز جو پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ کے بعد جو بھی دن آ رہے ہیں وہ پاکستانی سیاست میں وہ بہت ہی ہنگامہ خیز ہوں گے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا تمام خمیازہ جو وہ اس ملک کی غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ملک معاشی طور پہ پہلے ہی کمزور ہے، لیکن جو اس سیاسی دھینگا مشتی میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے آئندہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل جو ہے عمران ڈوگر BNTV اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔